میرے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں فضائل درود شریف میں ایک چیز پڑھ کے آپ کو سنانا چاہوں گا۔ سارے درود شریف پڑھیں۔ حافظ ابو نعیم حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، یہ فضائل درود شریف پرانا مطبوع ہے، اس کا صفحہ نمبر 108 ہے، واقعہ نمبر 46 ہے۔ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ قدم اٹھاتا یا رکھتا، قدم اٹھاتا یا رکھتا تو کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ دو روایتیں ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی ہے۔ یہ دو روایتیں دونوں طرح پڑھیں جائز ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس کی کوئی علمی دلیل بھی ہے یا یہ تیرا عمل اپنی مرضی سے ہے؟ کوئی تیرے پاس اس کی دلیل بھی ہے یا صرف تیری مرضی سے یہ عمل ہے، جیسے تو چاہے کر لے؟ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا وہ عراق والے سفیان جو مشہور اللہ کے ولی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا رات سے اللہ دن نکالتا ہے اور دن سے رات نکالتا ہے اور ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اور اس نے کہا کچھ نہیں پہچانا۔ میں نے کہا پھر تو کس طرح پہچانا؟ اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں، اس کو فس کرنا پڑتا ہے، اور کسی کام کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے پہچانا کہ کوئی اور ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تیرا درود کیا چیز ہے، یہ جو تو درود پڑھ رہا یہ ہے کیا چیز؟ اس نے کہا اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا، میری ماں وہیں مر گئی، اس کا منہ کالا ہو گیا، اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے، اور میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ حجاز سے یعنی مکہ مدینہ سے ایک ابر آیا، بادل آیا، اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا، اس نے اپنا ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا تو چہرہ جو سیاہ تھا بالکل روشن ہو گیا، اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا، جو پیٹ پھول گیا تھا وہ بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کوئی وصیت فرما دیجیے، کوئی خاص عمل فرما دیں، کوئی وصیت فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا جب کوئی قدم رکھا کرو یا اٹھایا کرو تو پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب کوئی قدم رکھا کرو یا اٹھایا کرو تو پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا وعلی آل محمد۔ یہ فضائل درود شریف سے میں نے آپ کو یہ پڑھ کے سنایا ہے۔ اب اسی درود پاک کی اور اسناد جامعہ فاروقیہ میں کتاب برکات مدنیہ کی، سنن نسائی میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 338 میں، 83 میں، حدیث نمبر 1215 میں، خلاصۃ البدر المنیر میں، اور بے شمار کتابوں کے حوالے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے کتاب میں لکھا ہے، بہت بے شمار کتابوں میں اس درود پاک کے مسلسل حوالے ہیں۔ دیکھیں ہمیں وہ درود پڑھنا ہے جو حدیث سے ثابت ہے، جو سند سے ثابت ہے، ہمیں وہ درود پڑھنا ہے، ہمیں غیر مستند درود نہیں پڑھنے۔ میں نے یہ درود آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا ہے
عموماً ہمارے طبقے میں یہ درود نہیں پڑھا جاتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں پڑھا جاتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کے عقیدے کا پاسبان شاید کوئی نہ ہوگا، اور ان سے بڑا موحد، اللہ والا، ولی اور بہت بڑی باکمال ہستی بہت کم لوگ ہوں گے جو ان کے مقام پہ پہنچے ہوں گے. ان کے بارے میں تھا کہ وہ کتب نہیں تھے، کتب الاقطاب تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں خاص اس درود کو شامل کیا، خاص اس درود کو شامل کیا. ہم سارے درود پڑھیں جو بھی درود روایات میں آئے ہیں، لیکن اپنی ساری روایات میں اس درود کو ضرور شامل کریں. اپنی ساری ترتیب میں پڑھنے میں اس درود پاک کو ضرور شامل کریں اور اس درود پاک کو ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد